بل ٹائمز میں خوش آمدید۔ مشرق وسطیٰ سے اس وقت ایک اور بہت بڑی خبر آ رہی ہے، اور خبر یہ ہے سید حسن نصر اللہ کی جگہ لینے والے ہاشم صفی الدین کو اسرائیل نے ایک حملہ میں شہید کر دیا ہے۔ ابھی تک اس خبر کو کنفرم نہ تو اسرائیل کی طرف سے کیا گیا ہے، نہ حزب اللہ اور لبنان کی طرف سے کیا گیا ہے، لیکن اسرائیلی آرمی نے دعویٰ کیا ہے کہ جس بلڈنگ میں، جس عمارت میں سید ہاشم صفی الدین موجود تھے، اس بلڈنگ کو اسرائیلی آرمی نے نشانہ بنایا، ٹارگٹ کیا، اور توقع ہے، غالب گمان یہ ہے کہ ہاشم صفی الدین کی اس حملہ میں شہادت ہو گئی ہے۔ یہ ہاشم صفی الدین ہیں، اور سید حسن نصر اللہ کی شہادت ہو جانے کے بعد ان کے جانشین کے طور پر ان کو ہی دیکھا جا رہا تھا۔ پچھلے 30 سالوں سے ان کو تیار کیا جا رہا تھا حزب اللہ کی قیادت کے لیے، حسن نصر اللہ کے جانشین بننے کے لیے، ان کی جگہ لینے کے لیے۔ اور جیسے ہی سید حسن نصر اللہ کی شہادت کی خبر آتی ہے، اگلے 12 گھنٹے میں ہی حزب اللہ کی طرف سے اپڈیٹ سامنے آیا کہ ان کی جگہ ہاشم صفی الدین لیں گے۔ باضابطہ طور پر ان کو ابھی سیکریٹری جنرل حزب اللہ کا منتخب نہیں کیا گیا تھا، لیکن ان کو ایک طرح سے نائب بنایا گیا تھا، یا ایگزیکٹو کمیٹی کا عبوری طور پر، عارضی طور پر چیئرمین نامزد کیا گیا تھا، اور باضابطہ طور پر جب الیکشن ہوتا، چناؤ ہوتا، تو یہی جگہ لینے والے تھے۔ توقع یہی ظاہر کی جا رہی تھی۔ 1964 میں ان کی ولادت ہوئی تھی، حسن نصر اللہ کے کافی قریبی تھے، ان کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں، اور یہ ہمیشہ سے سیاسی عسکری ونگ سبھی کو سنبھالتے رہے، ہر ایک ذمہ داری کو انہوں نے نبھائی، اور یہی پہلے سے طے تھا کہ حسن نصر اللہ کی اگر اچانک غیر متوقع طور پر شہادت ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، تو ہاشم صفی الدین ان کی جگہ سنبھالیں گے۔ اسی طرح کی اپڈیٹ سامنے آئی تھی، لیکن آج تازہ ترین رپورٹ اسرائیل کی طرف سے یہ سامنے آئی ہے کہ بیروت کے الزاہیہ علاقے میں جس بلڈنگ میں ہاشم صفی الدین رہ رہے تھے، اس بلڈنگ پر اسرائیل نے حملہ کیا، اور یہ حملہ پہلے سے زیادہ طاقتور حملہ تھا۔ حسن نصر اللہ پر جب اسرائیل نے حملہ کیا تو اس کے لیے اسرائیل نے بنکر بوسٹر کا استعمال کیا تھا، جو ہتھیار امریکہ نے اسرائیل کو دیا تھا۔ اس میں 2000 ٹن سے زیادہ وزن بم کا تھا، اور اس میں اتنی کیپیسٹی اور صلاحیت تھی کہ 60 فٹ تک گہرائی میں کھدائی کر سکے۔ پوری کی پوری جو عمارت تھی وہ زمین میں دھنس گئی تھی، ملبے کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اور اتنا طاقتور حملہ حسن نصر اللہ پر اسرائیل نے کیا تھا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ہاشم صفی الدین جس بلڈنگ میں تھے، اس پر اس سے زیادہ طاقتور حملہ اسرائیل نے کیا ہے۔ یہ بھی خبر سامنے آئی ہے کہ ہاشم صفی الدین حزب اللہ کے سینئر اراکین کے ساتھ، سینئر ذمہ داروں کے ساتھ ایک اجلاس میں شریک تھے، وہاں میٹنگ چل رہی تھی، اسی میٹنگ پر اسرائیل نے یہ حملہ کر دیا ہے، لیکن ابھی تک حزب اللہ کی طرف سے کوئی بھی کنفرمیشن سامنے نہیں آیا ہے، کسی بھی طرح کی تصدیق سامنے نہ آئی ہے، نہ ہی اسرائیل نے مکمل دعویٰ کے ساتھ اس خبر کو جاری کیا ہے۔ اسرائیل کا صرف اتنا کہنا ہے کہ اسرائیلی آرمی نے جس بلڈنگ پر آپریشن کو انجام دیا، اس بلڈنگ میں ہاشم صفی الدین موجود تھے، اور غالب گمان یہی ہے کہ ان کی شہادت ہو چکی ہے، کیونکہ اسی بلڈنگ میں زیر زمین تھے، زاہیہ کا علاقہ ہے۔ اس کے علاوہ آج صبح سے اسرائیلی آرمی نے زبردست ایئر اسٹرائک کر رکھا ہے زاہیہ کے علاقے میں، بیروت کے علاقے میں، اور لبنان پر لگاتار حملہ جاری ہے۔ جس طرح غزہ پٹی پر ایئر اسٹرائک کیا تھا اسرائیل نے، اسی طرح کا ایئر اسٹرائک لبنان پر جاری ہے۔ دوسری طرف گراؤنڈ آپریشن میں لگاتار اسرائیلی سینا کو شکست کا، ہار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایئر اسٹرائک کے بارے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اسرائیل کے لیے آسان ہے، پلین میں بم کو رکھنا، بارود رکھنا اسرائیل کے لیے آسان ہوتا ہے، اس میں رکھا، کسی بھی بلڈنگ پر جا کر کے اسے گرا دیا، لیکن جب زمینی لڑائی ہوتی ہے، آمنے سامنے فوج ہوتی ہے، تو اس میں اسرائیلی سینا لڑنے کی ہمت نہیں کر پاتی ہے۔ لگاتار لبنان سے حزب اللہ نے ویڈیوز جاری کی ہے، جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایک ایک کر کے اسرائیلی سینا کے سپاہی مارے جا رہے ہیں، اسرائیلی آرمی ماری جا رہی ہے، اور گراؤنڈ آپریشن میں کہیں بھی حزب اللہ کے مجاہدوں کے سامنے، حزب اللہ کے لڑاکوں کے سامنے اسرائیلی آرمی نہیں ٹک رہی ہے۔ اب یہ بڑی خبر ہے، اگر یہ خبر کنفرم ہو جاتی ہے تو یقینی طور پر حزب اللہ کے لیے ایک اور بڑا جھٹکا ہوگا، خاص طور پر آج جمعہ کا دن ہے، اور آج ہی جمعہ کو سید حسن نصر اللہ کی نماز جنازہ ادا ہونی ہے، تدفین ہونی ہے۔ حزب اللہ نے اعلان کیا تھا کہ جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد سید حسن نصر اللہ کی آخری رسومات ادا کی جائے گی، نماز جنازہ ادا کی جائے گی، تجہیز و تکفین ہوگی، تو حزب اللہ کے یقیناً تمام اہم لیڈرز اس موقع پر اس میں شریک رہے ہوں گے، نماز جنازے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ ایسے میں ان کے اگلے جانشین ہونے والے، ان کے اگلے سربراہ ہونے والے کو مارا جانا، ان کی موت کی خبر ایک بڑا صدمہ ہوگی حزب اللہ کے لیے، لیکن حزب اللہ نے صاف طور پر کہہ رکھا ہے
کہ حزب اللہ کسی ایک لیڈر اور شخص کا نام نہیں بلکہ تنظیم کا نام ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ جنگجو ان کے پاس ہیں، لڑاکے ان کے پاس ہیں، اور یہ کسی بھی حال میں ڈرنے والے، پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ لبنان ایک ملک ہے اور ایک ملک کے اندر ایک دوسرا ملک حزب اللہ کو مانا جاتا ہے، اس لیے حزب اللہ کی طاقت کو کم نہیں کیا جا سکتا یا حزب اللہ کو ہلکے میں دنیا نہیں لے سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ہمیں فالو کر لیجئے۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔